بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ جس طرح باقی اسماء پر 3 حالتیں آتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اسی طرح ضمائر پر، مضمرات پر بھی یہ تینوں حالتیں آتی ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس کی 3 قسمیں بنائی تھی: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ ایسے ہی ہے، یہ بنیادی 3 قسمیں، پھر آگے ہر ایک کی مزید تقسیم ہے، تو یہ ٹوٹل 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو عنوان آپ دے دیں ضمیروں کی تقسیم، ضمائر کی قسمیں۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ ابھی تو آپ نے 3 پڑھی ہے نا، مرفوع، منصوب اور مجرور حالت کے اعتبار سے، لیکن آگے پھر استعمال کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر ہو، مرفوع ہو اور متصل ہو۔ دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل۔ 4 نمبر پر ہے ضمیر منصوب منفصل، اور نمبر 5 پہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ تو ضمائر کی 5 قسمیں، استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں۔ حالت کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھی؟ 3 قسمیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر، اور استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں بتائیں نام شاباش اونچی آواز سے۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور۔ فرق سمجھے تو تعریف کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتصال سے ہے۔ متصل کس سے نکلا ہے؟ اتصال۔ ہاں، اتصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتصال پھر وصل سے۔ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ وصل کا معنی شعر و شاعری میں وصل کا لفظ شعراء لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں۔ تو وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ مطلب جتنے بھی ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، یہ ملی ہوئی حالت میں ہوں گے۔ کس حالت میں ہوں گے؟ تعریف ہر ایک کی پڑھ لیں گے۔ ویسی اس کے لفظ کی پہچان کہ متصل جہاں پر آئے تو مطلب وہ ضمیر ایسی ہوگی جو کسی اور چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ اب کون سی چیز ہوگی یہ تعریف میں واضح ہو جائے گا۔ دوسرا ضمیر منفصل ہے۔ منفصل کا لفظ انفصال اور فصل سے نکلا۔ انفصال اور فصل۔ فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ، جدا جدا۔ تو منفصل کا مطلب وہ ضمیر ایسی ہے جو کہ الگ ہو کر استعمال ہے، کسی کے ساتھ وہ ضمیر ملی ہوئی حالت میں نہیں ہے۔ تو استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور کی منفصل شکل نہیں ہے،
ہر ایک کی دو دو قسمیں بنائی ہے نا، ضمیر مرفوع کی بھی دو بنائی، منصوب کی بھی دو بنائی، متصل اور منفصل، لیکن متصل جو ضمیر مجرور ہے صرف وہی ہے، اس کی منفصل والی شکل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ضمیر کی ٹوٹل کتنی قسمیں بن گئی؟ 5 قسمیں بن گئی ہیں۔ اب ہر ایک کی مختصر سی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو۔ مرفوع ہے نا، تو مرفوع کا مطلب اس پر حالت رفع ہے۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور وہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو۔ اپنے عامل کے ساتھ مل کر، ملا ہوا ہے اپنے عامل کے ساتھ، اپنے عامل سے الگ نہیں ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور وہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو۔ یہ پھر ماضی میں الگ ہے، مضارع میں الگ ہے، ہر ایک کی وضاحت انشاءاللہ آپ لوگوں پڑھیں گے۔ صرف ایک مثال لے لو، جیسے ضربتا، جیسے ضربتا میں تائے مفتوحہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ضربتا میں جو تا ہے یہ ضربہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، تو اس پر حالت رفع ہے اور اپنے عامل کے ساتھ یہ مل کر استعمال ہے، اس وجہ سے اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف آ گئی، ایسی ضمیر جس پر حالت رفع ہے اور وہ اپنے عامل سے کے ساتھ مل کر استعمال ہو، ایسے ہی ہے جیسے ضربتا میں تائے مفتوحہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضربتو بھی ہے، ضربتا بھی ہے، یہ پوری گردان ہے، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی قریب پڑھ لیں گے۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں۔ ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ کیا لفظ آ جائے گا؟ بارز، با الف با را زا، بارز۔ نمبر 2، ضمیر مرفوع متصل مستتر یا مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر، پوشیدہ۔ بارز کا مطلب وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، برزہ تبریز، بارز کا معنی ظاہر، لکھنا نہیں ہے ویسے سمجھ لو، بارز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر، اور مستتر کا مطلب پوشیدہ مخفی۔ تو جو بارز ہے وہ ظاہری طور پر نظر آنا ہے اس نے، جو مستتر ہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گا۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی تقسیم، ضمیر مرفوع متصل کی کتنی قسمیں ہوگی بتائیں؟ شاباش، 2 قسمیں ہوگی۔ کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو لکھنے پڑھنے میں آئے، لکھنے میں بھی آئے، پڑھنے میں بھی آئے۔ ایسی ضمیر جس کو لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جا سکے۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر کی تعریف۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ضمیر ہے جو نہ لکھنے میں آئے نہ پڑھنے میں آئے۔
لکھنے میں بھی نہیں ہے، پڑھنے میں بھی نہیں ہے، نہ لکھا جا سکتا ہے اس کو، نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جی تو ابھی تک کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ استعمال کے اعتبار سے ضمائر کی 5 قسمیں، نام بتائیں شاباش۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے تھوڑی وضاحت پڑھی ہے کس کی؟ ضمیر مرفوع متصل کی۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں پڑھی۔ پہلی قسم ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، جیسے ضربتا ہے، ضربتو ہے، ہاں اس میں جو ضمیریں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو نہ لکھنے میں آئے اور نہ پڑھنے میں آئے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ بولو۔ اب آگے تھوڑا سا اس کی وضاحت